أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. جو لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں اللہ انہیں بھی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس بندے نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو میرے رب نے مجھ سے میری زندگی کے متعلق پوچھنا ہے. جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ میرے رب نے مجھے کھڑا کرنا ہے، میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، میرے اللہ نے جتنی بھی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ مال کی صورت میں ہوں، وہ صحت کی صورت میں ہوں، وہ جوانی کی صورت میں ہوں، وہ بڑھاپے کی صورت میں ہوں، وہ اولاد کی صورت میں ہوں، وہ رزق کی فراوانیاں اس صورت میں ہوں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میرے رب نے مجھ سے ہر نعمت کے متعلق جو ہے وہ سوال کرنا ہے. جس بندے کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، وہ بندہ کبھی بھی حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں کبھی کمی نہیں کرے گا، کبھی سستی نہیں کرے گا. اسے کوئی فکر ہوگی کہ میں نے فجر بھی پڑھنی ہے، میں نے ظہر بھی ادا کرنی ہے، میں نے عصر بھی ادا کرنی ہے. وہ دکانداری ہو، وہ معاملات ہوں، وہ رشتہ داریاں ہوں، دنیا کی کوئی چیز انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی. چند دن پہلے کی بات ہے کہ جنازہ میں تھے ہم، اکیلا وہ بھائی رہ گیا، باقی سب بھائی اس کے جوانی کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے. اس کے بچے بھی ہیں. تو یقین جانیے جو ہی نماز کا وقت
جوان میت گھر میں پڑی ہے. میں نے ان کے باپ کے جنازہ میں بھی شرکت کی، باپ کی بھی میت ہے. یقین جانیے اذان ہوئی، سب بھائی بیٹے مسجد میں صف اول میں کھڑے. انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ابھی ہم جو سجدہ کریں گے، ابھی ہم جو رکوع کریں گے، ابھی ہم جو تشہد پڑھیں گے، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے والد کے درجے بلند ہوں گے، ہمارے بھائی کے درجے بلند ہوں گے. جب جس بندے نے یہ بات سمجھ لی کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، پھر ماں کی بھی میت پڑی ہو، باپ کی بھی میت پڑی ہو، بیٹے کی میت بھی پڑی ہو، اسے دنیا کی کوئی چیز، یہ کتنا بڑا صدمہ ہے، اس کو دنیا کے بڑے بڑے غم، بڑے بڑے صدمے، بڑی بڑی خوشیاں بھی اللہ کی یاد سے نہیں روک سکتی. کوئی چیز اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی. اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ملے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمارے اندر فرائض کو پورا کرنے کی فکر اللہ کرے پیدا ہو جائے، اور وہ جو آخرت والی زندگی ہے، آخرت والی زندگی جو ہے، تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھی محترم تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو مجھے کہہ رہے تھے بیٹا دنیا میں دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو آپ نے اپنے رب کے لیے کیا ہے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہے تمہارے پاس سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. آج ان کا تو بتاؤ کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس نے بڑا نام، بڑا پیسہ، قارون کے خزانے بھی ادھر رہ گئے، قارون ایک ذرہ کی ساتھ لے کے نہیں گیا، نمرود ایک ذرہ کی ساتھ لے کے نہیں گیا، سب کچھ یہی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی ماں، اپنا مال، اپنی جان، یہ ساری چیزیں اللہ پاک صحیح جگہ پہ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو مفت میں ملی، اس لیے آج فکر نہیں ہے. جہاں انسان کا پیسہ لگتا ہے کتنی قدر ہوتی ہے، یار یہاں میرا پیسہ لگا ہوا ہے. بندہ بعض دفعہ جب اک جاتا ہے نا، اکتا جاتا ہے، تو اپنے بچوں کو بندہ کہہ دیتا ہے، کہتا ہے یار پترو جدو تسی کماؤ گے تو پتا لگے گا. بعض دفعہ بندہ کہتا ہے جدو تسی کماؤ گے نا تو پھر پتا لگے گا کی پابند بھی. تو اس لیے میرے بھائیو، جب کسی چیز کے اوپر انسان کا وقت، مال، جان لگتی ہے نا، پھر اسے قدر آتی ہے، پھر اسے قدر آتی ہے کہ نہیں یار واقعی یہ چیز ایسے ہے. تو یہ دین جو ہے نا، اس کی قدر آج ہمارے دلوں میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ دین ہمیں مفت میں ملا ہے. باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، یہ ساری چیزیں مفت میں آ گئی. اگر نہ سوچو تو صحیح کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی. میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن میں 50 کے قریب اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا گیا. پہلے نبی کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی علاقے کے لیے آیا کرتے تھے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا. پھر اللہ رب العزت، اللہ کی رحمت اور شفقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اللہ نے اس کے باوجود یہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند نہیں کیا. کہاں سے یہ سلسلہ چلتا چلتا آگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہوا.
اگر آپ سے پہلے تو سلسلہ چلتا رہا نا، حضرت عیسیٰ بھی آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ لیکن کتنے نبی، انبیاء، رسول، ان کو شہید کیا گیا، اللہ نے پھر نبی بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ لگاتار اللہ رب العزت انبیاء رسول کو بھیجتے رہے تاکہ انسانیت جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے۔ پھر ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے، اس میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو ہماری بات قسم کی یہ ہے کہ آج ہم صحابہ کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں۔ ہم صحابہ، ہمارے تو پلے میں کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا، آپ کی محبت پہ جان لگا دی، مال لگا دیا، اللہ کی توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی تھے نا، انہیں درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا، کبھی ادھر تیر لگا لیں، کبھی ادھر تیر لگا نہیں ہے، یعنی ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، اور وہ یوں آرام سے کھڑے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نا، ڈر تو دور کی بات، ان کے چہرے کے اوپر ڈر کا کوئی اثر بھی نظر نہیں آ رہا۔ کئی آپ چل اتنا جملہ کہہ دے کہ میری جگہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تو انہوں نے کہا میری جان تو جا سکتی ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اللہ کی قسم میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں میری جان چلی جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ وہ محبت تھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے۔ تو صحابہ میں ایک بڑا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ 18 ذی الحج کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ دوہرے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شخصیت ہے کہ ان کا شجرہ نسب جو ہے 5 کی پشت پہ جا کے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی یہ 5ویں پشت پہ جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے، اور ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرما دیا۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، عثمان بن عفان بعض کتابوں میں ملتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے اور ایک غیبی آواز آئی، اس میں یہ اشعار تھے، عثمان عثمان یا عثمان لقد جمال ولد الشان هذا نبی معه البرهان ارسله بحقه الدیان۔ یہ وہ اشعار تھے کہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی ہے کہ اے عثمان، تیرے لیے بڑی عظمت والی بات ہے، تیرے لیے بڑی شان والی بات ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واضح دلائل برہان لے کر، اللہ کی کتاب لے کر، اللہ کا پیغام لے کر وہ مبعوث ہو چکے۔ یہ وہ اشعار تھے عربی کے، جب وہ سنے وہ ظاہری بات ہے ترجمہ بھی جانتے تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ شروع سے ہی زمانے جاہلیت میں بھی بڑے باحیا اور بڑے ہی باکردار تھے. انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے والسابقون الاولون، یعنی جو سر فہرست لوگ مسلمان ہوئے، تقریباً 34 سال آپ کی عمر تھی، آپ نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے بیٹھ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ نے کلمہ پڑھا جس وقت آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا، آپ کے اوپر ایمان لانا ایسے ہی تھا جیسے وہ بتا اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ رہے. اس وقت ظلم کا بازار گرم تھا. ابو جہل، ابو لہب، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو بڑے بڑے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. ان لوگوں نے ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کو بڑا فکر تھا. پہلے تو پیسے کا لالچ، بڑی بڑی دعوتیں پکاتے، لوگوں کو اپنے پاس بلاتے کہ چلو یہ ووٹ ہمارے بن جائیں، یہ ووٹ ہمارے بن جائیں، جس طرح ہمارے وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ کہتے یار ہم نے انہیں کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، پیسہ بھی دیا ہے اور مار مار کے ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا ہے، لیکن جو ان کا ہوتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. ہمارے پاس کوئی بیٹھتے نہیں ہے، ہماری محفلیں مجلسیں بیکار ہیں. پھر ہماری محفلوں میں موسیقی، بڑی بڑی بہت سے خواتین ناچ گانے کے لیے وہ بلاتے، چلو لوگ کیسے جانے لگے رہے. لیکن جو شخص ایک دفعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن لیتا، جان تو دیتا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بھی جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان کے چچا کے حکم بن عاص ان کا نام تھا، بعض دفعہ ان کو بوری میں بند کر کے درخت پر باندھ دیتے، بعض دفعہ پتھر مارتے، بڑی سزا دیتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑے. جو میں نے بات ابتدا میں کی، یہ دین اس کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت بے شمار تکلیفیں انہوں نے اٹھائی. جسم تو اب دیکھیے تھوڑا سا بھی زخم آ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر کائنات سے سب سے زیادہ جو خون ہے وہ قیمتی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یاد رکھیے گا ہر انسان کا خون قیمتی ہے، ہر جان قیمتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل و غارت، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں، ایک گھر کا سربراہ ہو، گھر کا نظام چلانے والا ہو، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں اور ہمیں غصہ آئے اور ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر سکیں، ایک ہستی نہیں پورا خاندان اس کو اجاڑ کے رکھ دے. جب بندہ کسی گھر کے سربراہ کو قتل کرتا ہے، اس نے ایک جان کو نہیں بلکہ پورے گھرانے کو ضائع کر دیا. ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے. ہمارے اندر یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا درس دیا ہے. یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سی دنائی ہے کہ میں اپنے غصے کے اوپر بھی کنٹرول نہ کر سکوں، چھوٹی سی بات کے اوپر میں ہتھیار اٹھا لوں اور قتل و غارت، بچوں کی لڑائیوں کے اوپر قتل و غارت ہو رہی ہے، 2-3 ہزار روپے کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور قتل جو ہے وہ ہو رہا ہے.
اللہ کے بندوں، مسلمان کا خون، ایک انسان کا خون، اور پھر مسلمان کا خون جو ہے وہ تو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ چلو خون کو علیحدہ کر دو، میں بازار میں کھڑا ہو کے کسی اپنے ہمسائے کو، کسی اپنے رشتے دار کو گالی دوں، اس کی عزت پہ حملہ کروں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ، یہی وہ مہینہ تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، ایک مسلمان کی جو عزت ہے اور کعبۃ اللہ پہ ہم سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمارا مرکز ہے، کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، ہر مسلمان اس کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی جو عزت ہے وہ محترم ہے۔ تو آج ہم کسی کی عزت کریں، جو اسلام ہمیں کسی کی عزت کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام ہمیں کسی کے قتل کی اجازت دے سکتا ہے؟ بولیے گا؟ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے، تو پھر اس کا جب اس کی عزت اتنی قیمتی ہے تو اس کا خون کتنا قیمتی ہوگا۔ لیکن ہم نے اس کو پانی سے بھی سستا بنا دیا ہے، جب چاہیں جس کو چاہیں قتل کرتے ہیں۔ تو اس لیے غصے کے اوپر کنٹرول کریں، اس کو برداشت کریں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیا، بس اتنا پتہ چلی یار کوئی غلطی ہو گئی، تھوڑا سا وقت وہ گزار لے، میرے نبی نے فرمایا میں اس شخص کو جنت میں ایک خوبصورت محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جس بندے نے ایسا کر لیا، وہ محل سمجھ لے، وہ بندہ یقین کر لے اس بات کے اوپر کہ جنت میں میرا محل تیار ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی تکلیفیں اٹھائی گئی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کر رہا تھا کہ اصل آپ کا خون کتنا قیمتی ہے۔ طائف کے بازار میں نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک یوں جوتے کے ساتھ چمٹ گئے تھے، اتنا خون حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکلا تھا۔ وہ کس لیے نکلا؟ کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی لین دین نہیں، صرف وہ دین، وہ اللہ کی توحید جو ہے وہی معاملہ ہے۔ اب جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں میرے نبی کی صاحبزادیاں، یہ عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ اور یہ بات ان کی تختی پہ لکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اگر میرے نبی کی ایک بیٹی ہوتی نا تو قرآن لفظ بنت کا استعمال کرتا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ معلوم ہو حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ تو دیکھیے یہی وہ بیٹیاں ہیں جن کو انہوں نے طلاق دے دی، بلکہ اللہ نے کہا تھا صرف طلاق نہیں دینی، بازار میں کھڑے ہو کے طلاق بھی دے کے آنی ہے، اور نعوذ باللہ حضور کے چہرہ انور کے اوپر تھوک دینی ہے۔
اور ان میں سے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پہ تھوک دیا اور میرے نبی نے یہاں پہ بددعا کی تھی اس شخص کے لیے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب، اللہ اس کے اوپر کوئی جنگل کا طریقہ مسلط کر دیں۔ جب اسے میرے نبی نے بددعا دی نا، اسے سب لوگوں نے کہا گھر سے نہ نکلنا، یہ دشمن ہے۔ انہیں پتا تھا، وہ اس بات کے اوپر یقین کرتے تھے لیکن ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، ایمان نہیں قبول کیا، لیکن وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اگر آپ یہ کہیں نا یہ پہاڑ ہم نیچے کھڑے ہیں، آپ یہ کہیں نا وہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے، ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن آپ کی جو بات ہے وہ 100% سچی ہے۔ جس نے تھوکا تھا نا، اسے لوگوں نے کہا اب گھر سے باہر نہ نکلنا۔ وہ کئی دن گھر میں ہی رہا، کئی دن وہ گھر میں ہی رہا، گھر سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا۔ ایک دن اس کے یار دوست آئے، انہوں نے کہا کہ یار کی دکان بیٹھے ہیں، آؤ باہر چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے حضور نے بددعا دی ہے۔ اس نے کہا یار ہم تیرے ساتھ اتنے نوجوان ہیں، تیرے لگوٹیے ہیں، تیری حفاظت کریں گے۔ اسے لے جاتے ہیں ایک جنگل میں، وہاں پڑاؤ کرتے ہیں، آرام کا وقت ہوتا ہے اور وہاں پہ انہیں نیند آ جاتی ہے۔ حالانکہ اونٹ ہوتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ جب سویا ہوا تھا، جنگل کا درندہ باہر نکلا، اس کے جسم سے سمیل سی پیدا ہو گئی، وہ اسے سونگ رہا تھا اور اس نے اور بھی لوگ سوئے ہوئے تھے، لیکن اس نے اسی بندے کے اوپر جا کے حملہ کیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر۔ اب دیکھیں یہ باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم والدین صرف یہ نہیں کہ بچوں کی ضروریات کو پورا کریں، ہم ان کی تربیت بھی صحیح کریں۔ ہماری بیٹیاں تو اس کی صحیح تربیت کریں، بیٹا اب تم نے دوسرے گھر میں جانا ہے، وہاں تمہیں ایسے رہنا ہے، وہاں اپنے سسر کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنی ساس کی بھی خدمت، ایسے اس کا ذہن بنائیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہماری زندگی میں بھی اور ہماری اولادوں کی زندگی میں بھی دین ہونا چاہیے۔ دین کا جو بنیادی علم ہے وہ سب کے پاس ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو آج کتنے پریشان ہوئے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، پھر حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہوا اور پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا۔ پھر حضرت عثمان بڑے پریشان رہے، بڑے پریشان تھے کہ میرے نکاح میں جو وہ حضور کی دونوں بیٹیاں تھیں ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، میرا وہ جو حضور سے پہلا رشتہ تھا اب وہ نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا عثمان کبھی میری 40 بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں، دیکھیے یہ وہ رشتہ تھا ایک سسر کا اور ایک داماد کا، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی عثمان میں یکے بعد دیگر ان کا نکاح تیرے ساتھ کرتا، ایک فوت ہو جاتی دوسری کا نکاح پھر تیسری کا، یعنی یہ وہ شخص ہیں کہ جنہیں دوہرا داماد ہونے کا لقب ملا، دوہرا داماد، حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان میں اللہ نے بے شمار خوبیاں رکھی تھی،
اور جو سب سے بڑی خوبی تھی ان کے اندر وہ شرم و حیا والی تھی۔ ایمان کے بعد جس بندے کے پاس شرم و حیا ہے وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اگر کوئی بندہ شرم و حیا والا نہیں نہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، فسنا معاشی کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے۔ جب کسی بندے کی حیا فوت ہو جاتی ہے نا، اللہ کے ہاں بھی اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رہتی۔ اس لیے میرے بھائیو جو شرم و حیا ہے یہ ہر بندے کی زینت ہونی چاہیے، خاص کر کے جو ایمان والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے جو سطر ہے، میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں نا، یہ ہمارا سطر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا سطر ہے۔ میں سیر کر رہا ہوں، نوجوان بائکوں پہ جا رہے ہیں، کبھی کچھ، اور یہ ہمارا سطر جو ہے یہ ننگا ہوگا، مادر سے کچھا پہنا ہوا ہے، گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ پوچھیا کیونکہ گرمی بڑی لگ رہی ہے، بھائی گرمی لگ رہی ہے، بھائی یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی ہوں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مشرکین مکہ خود کہا کرتے تھے کہ عرب کی کسی کماری لڑکی میں اتنی حیا نہیں ہے جتنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا۔ آپ یوں تشریف فرما کے حضرت ابو بکر آئے، عثمان ہے، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر آئے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ تو فرمایا اللہ سے رسول پنڈلی کو کیوں ڈھانپا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شرم و حیا کا بہتر عثمان ابن عفان آئے ہیں۔ یہ عثمان ابن عفان وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم جوانی کی حالت میں ہوں، ہم بڑھاپے کی حالت میں ہوں، ہم جس حالت میں بھی ہوں، ہمیں ہمیشہ شرم و حیا کا دامن جو ہے وہ پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ کبھی شرم و حیا کا دامن نہ چھوڑیں۔ جب شرم و حیا ہمارے اندر ہوگی، ہمارا اللہ بھی ہمارا حیا کرے گا، ہمارا اللہ بھی ہماری جو ہے وہ عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حیا میں اتنے آگے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور بے شمار ایسی خوبیاں اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی تھی، جو اللہ نے انہیں مال دیا تھا، وہ مال کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کیسے انہوں نے اسلام کے لیے جو ہے وہ قربانیاں لی، قیامت تک میرے نبی نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ضرور ہوگا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ضرور کوئی رفیق ہوگا۔ میرا جو جنت میں رفیق ہوگا، میرا جو جنت میں ساتھی ہوگا، وہ میرا عثمان ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔